الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں پھر ایک مرتبہ جمعہ مبارک میں جمع ہونا نصیب فرمایا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر بے شمار نعمتوں بارش کی طرح برسائی ہے کہ جس کو آدمی اگر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ آج میں مختصر انداز میں ایک اہم بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں، یہ جو تمام مسائل کا جس میں حل ہے، دنیا کے مسائل کا بھی اس میں حل ہے اور آخرت کے مسائل کا بھی اس میں حل ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ طلاق میں تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کو 5 انعامات سے نوازتے ہیں۔ تقوی کس کو کہتے ہیں پہلے وہ سمجھیں گے۔ تقوی کو اگر آسان الفاظ میں اگر ہم سمجھیں تو گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم اگر کوئی آدمی کر لے کہ نہ صغیرہ گناہ میں کروں گا نہ کبیرہ گناہ کروں گا، اس عزم اور ارادے کا نام ہے تقوی۔ گناہوں سے بچنے کا نام ہے تقوی۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تقوی کی کیا تعریف ہے، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ کیا تم کانٹے دار راستے سے کبھی گزرے ہو کہ جہاں پر آجو باجو کانٹے ہو اور درمیان میں راستہ ہو، ایسے راستے سے گزرنا کبھی ہوا ہے آپ کا؟ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، کیونکہ اس وقت کس طریقے سے آدمی گزرتا ہے جب آجو باجو جھاڑی ہو، کانٹے دار جھاڑی ہو اور راستے ہو درمیان میں، تو کس طریقے سے وہ درمیان میں سے گزرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اپنے دامن کو اور اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے وہ وہاں سے گزرے گا کہ اگر کانٹا پھنسے گا تو کپڑے پھٹیں گے، کانٹا پھنسے گا تو زخمی کرے گا بدن کو، اس لیے وہ سمیٹتے سمیٹتے وہ جو ہے اس راستے کو پار کرے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہی تقوی ہے کہ آدمی جو ہے زندگی بھی ایسے ہی گزارے بستے بستے کہ کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو جاوے، کوئی صغیرہ گناہ نہ ہو جاوے، اللہ سے ڈرتے ڈرتے اس طریقے سے زندگی گزارے، اسی کا نام ہے تقوی۔ آج میں اس عنوان پر بات اس بنیاد پر کر رہا ہوں کہ آج جو مسائل کھڑے ہمارے سامنے اور جو لوگ ہیں بہت سارے مسائل میں پریشان ہیں، وہ مسائل کو آدمی دوسری جگہوں میں تلاش کرتا ہے کہ بھئی یہ کروں گا تو یہ اس مسئلے کا حل ہوگا، یہ کروں گا تو اس مسئلے کا حل ہوگا، اور کئی لوگ دنیا والے لوگ بھی کچھ مسائل کا حل بتاتے ہیں، لیکن ایک خود خالق کائنات جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے وہ خود تیرے مسائل کا حل بتاتا ہے تو یہ زیادہ مفید ہوں گے اس کے لیے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان تمام مسائل کا حل بتایا اور کہا کہ تقوی کو اختیار کرنے کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ 5 انعامات سے نوازتے ہیں، 5 انعام دیتے ہیں۔ گناہوں سے بچتا ہے تو قرآن کریم کی جو میں نے آیت پڑھی پہلی، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتے، اس کے مسائل کو اللہ تبارک تعالیٰ آسان کر دیتے ہیں۔ کوئی بھی کام کرنا ہے، تقوی والی زندگی اگر وہ گزارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کے اس معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔
جس کو بظاہر اسباب کی دنیا میں دیکھنے جائے تو بڑی مشکل لگے گا، لیکن اگر وہ تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ جو اس کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ بچیاں گھر میں ہیں، نکاح کے مسائل ہے، لیکن تقوی والی زندگی گزارتا ہے، اللہ ان کے مسائل کو حل کر دیں گے۔ کاروبار کے لائن سے پریشان ہے، تقوی والی زندگی گزارے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے مسائل بھی حل کر دیں گے۔ تو جو بھی مسائل ہوں گے، جو بھی اس کے معاملات، چونکہ دنیا میں ہم آئے ہیں تو معاملات سے تو ہم کو سابقات ہے ہی، سابقہ بننے والا ہی ہم کو۔ اب ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے۔ بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، ہمارے کاروبار کا مسئلہ ہے، گھر کے مسائل ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر ایک آدمی اپنے مسائل کو جانتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جس چیز کا وعدہ کرتا ہے اس کے خلاف نہیں کرتا ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ تو اللہ کا پہلا وعدہ یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کے معاملے میں آسانی فرما دیتے ہیں۔ دوسرا انعام، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسرا انعام یہ دیتے ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں پھنسا ہوا ہے، کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے، وہ کسی کاروبار کی لائن سے نقصان اور گھاٹے میں آ گیا ہے، وہ جس سے بہت دشواریاں ہو رہی، ہر ایک کی پریشانی ہر ایک جانتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ دوسری آیت میں فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو بندہ اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دیں گے، نکلنے کا راستہ بنا دیں گے۔ جس معاملات میں بھی پھنسا ہوا ہوگا، خود اللہ فرما رہے ہیں کہ اس معاملات کو ہم آسان کر دیں گے۔ جنہوں نے تقوی والی زندگی گزاری ہے اللہ نے وہ کر کے دکھایا، بظاہر کوئی اسباب نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اسباب کو پیدا فرما کر ان چیزوں کو آسان فرما دیں گے۔ تو دوسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے کے لیے فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتے اللہ تبارک تعالیٰ۔ تیسرا انعام کیا دیتے ہیں؟ تقوی کے معنی سمجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی بڑی عبادتوں کے بعد بھی لفظ استعمال کیا ہے۔ جہاں رمضان کی عبادت کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں، وہاں پر بھی مقصد جو رمضان مبارک کا بیان کیا لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو۔ بہت ساری عبادتیں اللہ نے اسی لیے بنائی ہے کہ اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ یہ بار بار نمازوں میں 5 وقت دن میں اس لیے بلایا جاتا ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کا خوف پیدا ہو۔ یہ 70ویں پارے میں جو ایک آیت بیان کی آخری صفحے پر، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے ایمان والو تم رکوع و سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو۔ یہ نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ واعبدوا ربکم، تم کو تمہارے رب کی عبادت کرنا آسان ہوگا، تمہارے رب سے ڈرنا آسان ہوگا۔ تو بتا یہ رہا تھا کہ دوسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جس مسئلے میں بھی وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے اس مسئلے سے نکلنا آسان فرما دیتے ہیں۔ تیسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ اسی آیت میں آگے فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ آج ہر ایک روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان ہے، دکانوں کے مسائل ہے، کاروبار کے مسائل ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، عجیب و غریب مسائل ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تقوی والی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایک انعام یہ دیتے ہیں کہ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں، اگر ہم نے سیرت کا مطالعہ کیا ہے، صحابہ کی زندگی کو پڑھا ہے، تو ہر ایک کی زندگی کو اٹھا کر دیکھو، ان کی پہلے کی زندگی، انہوں نے تقوی والی زندگی اختیار کی، اللہ سے ڈر کر زندگی اختیار کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی راہیں ان کے لیے ہموار فرمائی۔ ایک وقت تو ایسا آ رہا ہے کہ ان کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، اپنی تمام پراپرٹی جائیداد سب چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ اللہ کے ڈر کی بنیاد پر، اللہ کو راضی کرنے کی بنیاد پر۔ اللہ تبارک تعالیٰ عزتوں کے ساتھ
فتح مکہ کے موقع پر ہر ایک کو اس میں داخل کر رہا ہے عزتوں کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے لیے یجعلہ من امرہ یسرا یجعلہ مخرجا، یہ سب چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کے لیے آسان فرما دی۔ تو تیسری چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، یہ اللہ کے تقوی کی بنیاد پر ہوگا۔ آج آدمی تھوڑا پریشان ہوتا ہے، سیدھا حرام میں گھس جاتا ہے، پھر معاملہ مالی اعتبار سے تھوڑی پریشانی آئی تو اتنا مجبور اپنے آپ کو بتائے گا کہ دنیا میں اس سے زیادہ کوئی مجبور نہیں ہوگا، اور یہ مسائل لینے کی کوشش کرے گا کہ اب میرے لیے سود کھانا جیسے حلال ہو گیا ہو، ایسے وہ مسائل پیش کرے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تمام مسائل کا حل یہ ہے کہ تو اللہ سے ڈر کر زندگی گزار، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیں گے کہ تو نے وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یہ لفظ اللہ جو استعمال کرے اس میں غور و فکر کرے، یہ آدمی بتانا چاہے نہیں بتا سکتا ہے کہ وہم و گمان یعنی آدمی کے کہیں پر بھی اس کا تصور تک نہیں ہوگا کہ یہاں سے مجھے رزق مل سکتا ہے، اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق مہیا کریں گے۔ رزق کی تفسیر میں تھوڑا یہ بھی سمجھتے جاوے کہ رزق صرف مال کا نام نہیں ہے، کیونکہ رزق کا لفظ آتا ہے تو ہمارے دماغوں میں پہلی بات تو یہی آتا ہے کہ مال یعنی رزق، رزق یعنی مال۔ رزق کے اندر روحانی بھی چیز ہے، جسمانی بھی چیز ہے۔ اللہ ہمارے آخرت کو تیار کرنے کے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ جس میں ہماری روحانی تربیت ہو جائے گی اور جنت میں اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیں گے، یہ رزق ہے۔ اسی طریقے سے اللہ مالی تعاون بھی فرمائیں گے۔ تو تیسرا انعام اللہ تبارک تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ چوتھا انعام فرماتے ہیں۔ یہ تین انعام کا تعلق تو دنیا سے تھا، اب دو انعام کا تعلق جو ہے وہ آخرت سے ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ يُكَفِّرْهُ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ یہ چوتھا اور پانچواں انعام اس آیت میں فرما دیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیں گے جب وہ تقوی والی زندگی گزارے گا۔ تقوی والی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے توبہ کرے، نمازوں کی پابندی کرے، حرام مال سے توبہ کرے، اس طریقے سے ایک ایک چیز کو دیکھے وہ کہ کہاں پر میرا نقصان ہے اور کہاں پر میں صحیح نہیں چل رہا ہوں۔ آدمی اپنی زندگی کا جائزہ لے، حقوق اللہ کو دیکھے، اللہ کے جو حق ہے، میری نمازیں صحیح ہے، میرے روزے صحیح ہے، زکوٰۃ کیسی ہے، حج مجھ پر واجب فرض ہوئی ہے نہیں ہوئی، اس چیزوں کو دیکھے، حقوق العباد کو دیکھے، میں نے وراثت صحیح دے دی ہے کہ نہیں، بہنوں کے حقوق کو ادا کیا ہے کہ نہیں، بھائی کے حقوق کو ادا کیا، بیٹوں کے حق کو ادا کر رہا ہوں، بیٹے باپ کے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو دیکھے، حقوق اللہ کو بھی دیکھے، حقوق العباد کو دیکھے، اور اپنے تمام معاملات کو درست کر کے زندگی گزارے۔ یہی تو ہمارا امتحان ہے۔ تو اس طریقے سے زندگی گزارنے والے کے لیے اللہ انعام فرما رہے کہ اللہ ایک تو رزق کے دروازے کھول دے گا، معاملات کو آسان فرما دے گا، اللہ تبارک تعالیٰ اگر پھنسے ہوئے معاملات سے نکال دے گا اللہ تعالیٰ اس کو، اور ایک انعام فرما رہے کہ اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جائیں گے جس کو وہ نہیں بھی جانتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ میں اس کو مٹا دوں گا۔ وَيُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اس کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ اور پانچواں اجر اللہ تبارک تعالیٰ بیان فرمائے وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو سب سے بڑا اجر میں عطا کروں گا جو تقوی والی زندگی گزارے گا۔ اس لیے جن جن لوگوں نے، پوری صحابہ کی سیرت موجود ہے، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے، ہمارے اسلاف کی سیرت موجود ہے کہ جنہوں نے اللہ سے ڈر کر زندگی گزاری ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیسے تقوی والے ہیں، ہمارے صحابہ کے واقعات کتابوں میں بھرے ہوئے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کتابوں میں لکھے کہ کیسی تقوی والی انہوں نے زندگی گزاری۔ ایک مرتبہ وہ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے، اپنے مکان سے نکلے۔ تقوی کا کیا حال ہے، میں آج آدمی حرام کھانے میں ذرا بھی سوچتا نہیں ہے۔ یہاں پر دیکھو ان کو کیسے کیسے مسائل میں ان کو
اللہ کے ڈر کا خوف ہے اس کو دیکھنا ہے. ایک مسجد سے وہ مکان سے مسجد کی طرف جا رہے ہیں, کڑی دھوپ تھی, دوپہر کا وقت تھا, تو وہ جو مکانوں کے جو سائے تھے اس سایوں میں چل رہے تھے. ان کے ساتھ ایک ان کا شاگرد بھی تھا. سب مکانوں کے سائے میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی اور جا رہے تھے. درمیان میں ایک مکان آیا, وہاں سے امام صاحب نے جو ہے راستہ بدل دیا اور اس مکان کے سائے میں نہیں چلے, اور وہاں سے انہوں نے راستہ بدلا اور پھر آگے سے دوسرے سائے میں چلتے چلتے مسجد میں پہنچے. ان کے شاگرد نے ایک چیز دیکھی. انہوں نے پوچھا کہ حضرت میں نے یہ چیز عجیب دیکھی کہ آپ نے تمام مکانوں کے سایوں سے استفادہ کیا لیکن ایک مکان کو چھوڑ دیا اور پھر آگے سیدھے مسجد میں پہنچے, ایسا کیوں؟ انہوں نے کہا کہ جس بندے کے مکان سے میں ہٹ کر چلا ہوں اس بندے کو میں نے قرضہ دیا ہوا ہے, اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ قرضے سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے, حرام ہے. یہ میں نے حدیث اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنی ہے. تو میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ جس کو میں نے قرضہ دیا ہے اس کے گھر کے سائے سے میں فائدہ اٹھاؤں, اس لیے میں نے وہاں سے راستے کو بدلا اور سیدھا مسجد کی طرف آیا. یہ تقوی کی بنیاد ہے. آج آدمی سود رشوت یہ کھانے میں بھی ڈرتا نہیں ہے, پھر کہتا ہے کہ میرے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں, کیونکہ مسائل کو غلط جگہوں میں تلاش کر رہا ہے. وہ اللہ کہہ رہا ہے تو ڈر کر زندگی گزار, جیسے رسول نے تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزار, کامیابی تیرے قدم چومے گی. آج پریشان ہے آدمی ہر اعتبار سے. جہاں پر بھی ایک آدمی کسی کی پریشانی سنتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی جتنی پریشانی ہوتی ہے وہ بھول جائے گا. ہر ایک آدمی پریشان ہے لیکن دوسرے کی سنے گا تو وہ اس سے بھی زیادہ پریشان ہے. مسئلہ یہی ہے کہ جس کی طرف اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کریم میں یہ پانچوں جگہ جو میں نے ابھی بیان کی, 5 انعامات ایک ہی جگہ پر بیان کیے ہیں سورہ طلاق میں. یہاں پر درمیان میں مطالعے کے درمیان میں میرے ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کون سی جگہ پر 5 آیتیں بیان کر رہے سورہ طلاق میں, جس کے اندر کیا بیان کیا ہے؟ معاشرتی نظام, سماجی نظام, کہ بھئی ہمارا معاشرہ جو ہے جڑا ہوا رہے, آپس میں اختلاف نہ ہو. آج چھوٹے چھوٹے مسائل میں ایسے بکھر جاتے ہیں, تیرے جنازے میں نہیں آؤں گا, تیرا منہ تک نہیں دیکھوں گا, اور کرتے ہیں ایسا, اس کو فخر سمجھتے, بہادری سمجھتے ہیں. اللہ ایسے صورت میں جہاں پر یہ مسائل بیان کیے ہیں اس میں یہ 5 انعامات کو بیان کیا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاشرتی نظام کو بھی چلانے کے لیے تقوی کو اختیار کرنا بہت اہم ہے, اس کے بغیر نہیں چلے گا. چھوٹے چھوٹے مسئلے میں طلاق, تھوڑا تھوڑا بھائی اس نے میرے مزاج کے خلاف یہ کام کر دیا, طلاق. چھوٹے چھوٹے مسائل میں یہ سب کمی جو ہے وہ تقوی کی کمی کی بنیاد پر ہے. اس لیے ہم جو ہے تہیہ کریں, عزم کریں کہ ہم تقوی والی زندگی گزاریں. اس تقوی کے پیچھے کیا چیز ہے میں نے بتا دی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کو مکمل کریں. صرف ایک چیز کو پکڑ کر تقوی نہ سمجھے اس کو. اب بہت سارے ایسے کہ ایک چیز کو پکڑ لیا. دیکھو نماز کی اہمیت بہت بڑی چیز ہے, میں یہ لفظ کہہ کر نماز کی اہمیت کو گھٹانا نہیں چاہتا ہوں. ایک آدمی صفے اولا کا پابند ہے لیکن تھوڑے سے اندر جا کر اس کا معلوم ہوتا ہے کہ اس نے بہنوں کو وراثت نہیں دی, بھائیوں کو وراثت نہیں دی ہے, اس کا مال ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ, اور اسی کو وہ تقوی سمجھتا ہے. ارے تقوی نہیں ہے, اس پر تو بڑی پکڑ ہوگی کہ تجھ کو لوگ دیندار سمجھتے ہیں اور تیرے معاملات میں گھوٹالے ہیں. اس لیے مولانا یوسف صاحب فرماتے تھے کہ عبادت کی لائن سے دین آتا ہے اور معاملات کی لائن سے تو چلا جاتا ہے. ہم ہمارے معاملات کو درست کریں. ایک آدمی قرض لیتا ہے, پہلے ایسا تھا, یہ سود کا جو رواج ایک بڑا ہے, اس کی ایک وجہ کیا بنی؟ اس کی ایک وجہ یہ بنی کہ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ کوئی کسی حالات میں پھنستا تھا تو اس زمانے میں جو امیر لوگ ہوتے تھے, جو صاحب ثروت لوگ ہوتے تھے, وہ اس کے مسائل کو حل کرتے تھے. کیسے؟ قرضے دے دیتے تھے کہ بھئی قرضہ لے اور تیرے پاس جب سہولت ہو اس وقت دے دینا, یا تو کوئی ایک تاریخ مقرر کی کہ فلانی تاریخ کو تو مجھے واپس کر, تیرے مسائل کو حل کر دے. تو اس وقت امانت داری تھی کہ سامنے والا قرضہ واپس کرتا تھا. ابھی چونکہ معاشرے میں ایسا ہوا ہے کہ جو لیتا ہے دینے کا نام ہی نہیں ہے, اس لیے دوسری مرتبہ قرضہ کیسا دے وہ سامنے والا.
حالانکہ قرضے کی فضیلت جو حدیث میں بیان کی گئی ہے قرضہ دینے کی، وہ صدقے سے زیادہ ہے۔ ایک بات سمجھ لے، ایک آدمی کو میں نے 10,000 روپے صدقہ کر دیا، اس کا ثواب جو ملنا تھا مجھے مل گیا، ختم۔ قرضے کی فضیلت کیا ہے؟ 10,000 روپے میں نے اس کو دیے، میں نے کہا 30 تاریخ کو تو مجھے ادا کرنا، تو ہر دن مجھے 10,000 روپے صدقے کرنے کا ثواب ملے گا، ہر دن۔ اس لیے قرضے کی فضیلت ہے، لیکن یہ قرضہ کوئی دیتا نہیں کہ بھائی میں سب کے پاس گیا لیکن کوئی دیتا ہی نہیں ہے، کیونکہ معاملات لوگوں کے ایسے سامنے آ رہے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے قرضے بھی ادا کرتے نہیں ہیں، اور جملے ایسے استعمال کریں گے میں کہاں بھاگ جاؤں گا، وہ وقت پر دے نہیں رہے۔ یہ معاملات ہمارے، اس لیے پھر ہم کہیں کہ بھائی اللہ کی نصرت آوے، میں مسجد سے باہر نکلوں نہ اللہ کی مدد آ جائے، کیسے آئے گی؟ اس لیے اول نمبر کا کام یہ ہے کہ ہم تقوی والی زندگی گزارے اور تقوی کو سمجھے۔ تقوی نام ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرنے کا نام ہے۔ اللہ کے جتنے حقوق ہیں اس کو ادا کرو، اور بندوں کے جتنے حقوق ہیں اس کو ادا کرو، پھر دیکھو اللہ کیسے معاملات کو حل کرتا ہے۔ آدمی چلے گا نہ نصرت اور مدد ہے اس کے قدم چومے گی۔ صحابہ میں کیا تھا؟ کئی ممالک نے کئی جو انہوں نے ملک ایسے فتح کیے، صرف اس میں داخل ہوئے انہوں نے ملک خالی کر دیا ہے۔ کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا، لیکن تھا سب سے بڑی چیز تقوی۔ اس لیے جو ہے ہم یہ تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے قدم اٹھاوے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی 100% متقی بن جائے گا ایک ہی دن میں، لیکن عزم کرے کہ نہیں اللہ مجھے بھی بننا ہے، تیرے یہاں مجھے حساب دینا ہے، اس کے لیے اللہ مجھے بھی اللہ سے مانگ کر جاوے۔ آج جمعہ کی نماز میں آئے اللہ سے توبہ استغفار کر کے جاوے، اللہ مجھے بھی وہ تقوی والی زندگی نصیب کر۔ اللہ میں بھی گھر پر جاؤں گا اور میں میرے معاملات کو دیکھوں گا کہ کہاں پر میں لوچے مار رہا ہوں، ان معاملات کو میں درست کروں گا اللہ۔ ایسے عزم تو کرے، آدمی چلنے کی کوشش ہی نہیں کرتا ہے، کوشش کرے گا تو اللہ اسباب پیدا کریں گے۔ اللہ قرآن میں ایک لفظ استعمال کیا ہے، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کہ اللہ زبردستی کسی پر رحمت نہیں برساتا ہے، اگر تم ہی پسند نہ کرو تو اللہ رحمت نہیں دے گا۔ اللہ کی طرف سے ہدایت اگر تم ہی نہ چاہو تو اللہ ہدایت نہیں دے گا۔ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، اللہ تم کو ہدایت چپکائے گا نہیں اگر تم نہیں پسند کرتے ہو تو۔ تمہارے دل میں جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے تیرا بننا ہے، تیرے سے محبت پیدا کرنی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔